سابق وزیر اعظم نواز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابھی تو 5 سے 10% سچ سامنے آیا، باطل مٹ کر رہے گا۔ الیکشن سے پہلے اور بعد عمران خان نے جھوٹے وعدے کیے، اسے عبرت کا نشان بننا چاہیے۔ سچ سامنے آ رہا ہے، ابھی تو میرا خیال ہے کہ شاید 5-10% ابھی سچ سامنے آیا ہے، ابھی بہت اور آئے گا اور یہ باطل مکمل طور پہ مٹے گا۔ یہ اس باطل نے پاکستان کو جو حشر کیا ہے یہ قوم جانتی ہے۔ پچھلے 3.25 سالوں میں زمین پہ گرا دیا ہے، زمین بوس ہو گئی ہے ہماری معیشت۔ الیکشنوں سے پہلے بھی جھوٹے وعدے، پھر الیکشنوں کے بعد بھی جھوٹے وعدے۔ اس شخص کو تو عبرت کا نمونہ بننا چاہیے۔ اس نے پاکستان کے ساتھ وہ حشر کیا ہے جو ہم کبھی خواب و خیال میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ کسی بات کو مانتا ہی نہیں ہے، نہ قانون کو مانتا ہے، نہ آئین کو مانتا ہے، نہ پارلیمنٹ کو مانتا ہے، نہ ابھی ایک تمہارے خلاف ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن تم مانو۔ سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑا اپنا۔ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، صدر ہے، تم ملک کے صدر ہو، تم کس طرح سے اوتھ نہیں دو گے؟ تم کس طرح سے اپنے جو فرائض منصبی ہیں ان کو ان کی بجاوری نہیں کرو گے؟ یہ شخص کیا ہے، یہ کون سی مٹی کا بنا ہوا ہے؟ میرا خیال ہے قوم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس بندے کو لے آئے ہیں اور کس کو ہم نے ہمارے ملک کے 22 کروڑ عوام کو مسلط کیا ہے۔ اس کے ریویو میں جا رہے ہیں، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ منسٹریز کے ریویو میں جائے گی اور جلد ہی اپنا ریویو کر کے اس کو کیبنٹ میں وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت سارا نظام جو ہے وہ تباہی کا شکار ہے۔ جی پٹیل صاحب یہ بتائیں کہ گزشتہ حکومت جو تھی وہ بہت زیادہ انسسٹ کر رہی تھی صحت کارڈ کے اوپر، ظاہر آپ کو بریفنگ ملی ہوگی، تو یہ بتائیں کہ عوام کو اس کا کتنا فائدہ پہنچا اور ابھی آپ اس کو کنٹینیو کریں گے یا کیا کریں گے؟ جی دیکھیں، اس کو فوراً سے تو ہم ختم نہیں کر سکتے اور نہ ایسی کوئی تجویز ہے، اسے کنٹینیو کیا جائے گا۔ لیکن یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ صحت کارڈ کے لیے جس طرح سے تشہیر کی گئی جتنی اس کی، تو بریک اپ وہ اعداد و شمار نہیں بتاتے جو ہم اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یا ہمیں بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ تو اس میں تشہیری مہم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ اور پھر جب پیسے صوبوں نہیں دینے ہیں اور پھر فیڈرل گورنمنٹ اس کو صرف آرگنائز کرتی ہے، تو اس آرگنائز کرنے کے پورے عمل آگے بڑھیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے 1 روزہ دورے پر روانہ۔ وزیر اعظم خضدار کچلا قومی شاہراہ کے سیکشن 1 اور 2 کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ شہباز شریف بلوچستان کے انتظامی امور، امن و امان کی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان میں عوامی نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے 1 روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم خضدار کچلا قومی شاہراہ کے سیکشن 1 اور 2 کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس موقع پر وفاقی وزیر مواصلات اسد محمود بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ شہباز شریف بلوچستان کے انتظامی امور، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان میں عوامی نمائندوں سے ملاقات کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو سے بھی ملاقات ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کوئٹہ کے 1 روزہ دورے پر روانہ ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم خضدار کچلا قومی شاہراہ کے سیکشن 1 اور 2 کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ شہباز شریف بلوچستان کے انتظامی امور، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف بلوچستان میں عوامی نمائندوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ یاسر ملک سے مزید جان لیں گے۔ یاسر بتائیے گا کیا مصروفیات ہوں گی وزیر اعظم کی؟ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف 1 روزہ دورے پر کوئٹہ روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم کوئٹہ میں خضدار کچلا قومی شاہراہ کے سیکشن 1 اور سیکشن 2 کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ کراچی کوئٹہ چمن شاہراہ کے حصے خضدار کچلا قومی شاہراہ کی تعمیر نو اور اسے 2 رویا کرنے کے بلوچستان کے اہم شاہراہوں کے مابین آمد و رفت میں جس سے آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم بلوچستان کے انتظامی امور، امن و امان کی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ بالخصوص رمضان خصوصی پیکیج پر عمل درآمد کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعظم بلوچستان میں اشیاء ضروریہ کی مقرر کردہ نرخوں سے زیادہ میں فروخت اور فراہمی کے فقدان کی شکایت پر اجلاس کی صدارت بھی کریں گے۔ وزیر اعظم بلوچستان میں عوامی نمائندوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ
وزیر مواصلات مولانا اسد محمود، وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اور چیئرمین بلوچستان نیشنل پارٹی سردار اختر مینگل ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ سردار اختر مینگل BNP مینگل کے جو سربراہ ہیں، ان کی جانب سے شہباز شریف سے جب ان سے ملاقات کی گئی تھی تو انہیں یہ کہا گیا تھا کہ وہ جلد کوئٹہ کا دورہ کریں۔ تو آج شہباز شریف جو ہے وہ کوئٹہ کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں، جہاں پر وہ مختلف منصوبوں کا افتتاح بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو قبائلی عمائدین ہیں ان سے ملاقات بھی کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، ملاقاتیں ہوں گی۔ یاسر ملک، شکریہ آپ کا۔ وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے کہا ہے کہ انہوں نے پورا ٹیلی گرام پڑھا ہے، ادارے اور سفیر متفق ہیں کہ اسے سازش نہیں کہا جا سکتا۔ اسد مجید نے کہا سائفر میں جو زبان استعمال کی گئی وہ غیر معمولی تھی، انہوں نے فارن آفس کو امریکہ کو ڈیمارش کی تجویز دی تھی، وہ دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہی تھی۔ ایک چیز مس انٹرپریٹ ہو گئی، مس یوز ہو گئی، ایکسپلوئٹ ہو گئی، تو اس کو وضاحت دینا بہت ضروری تھا۔ میں نے وہ ٹیلی گرام خود پڑھا ہے پورا، کہ نیچے جو سفیر تھے لکھنے والے اسد مجید خان صاحب، انہوں نے اپنی اسسمنٹ اور ریکمنڈیشن بھی دی تھی فارن آفس کو۔ ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ آپ ڈیمارش کریں اسلام آباد میں، ان کے سفیر کو بلا کے اور ان سے پوچھیں کہ کیا کہ یہ آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی ہے یا یہ ایک بندہ کی پالیسی ہے۔ یہ کہنا کہ یہ یونائٹیڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کا ویو تھا، یہ کوئی ڈیلیگیشن لیول ٹاکس نہیں تھی، یہ ایک لنچ آن میٹنگ میں آپ اپنا اوپینین ایکسپریس کرتے ہیں۔ ڈپلومیسی میں ڈپلومیٹک باتیں بھی ہوتی ہیں، ان ڈپلومیٹک بھی باتیں ہوتی ہیں۔ ویسٹرن ممالک ہیں وہ اس والے یوکرین کے ایشو کو لے کے اگر آپ اس کے رشیا کے ساتھ ووٹ کریں تو آپ ہمارے اگینسٹ ووٹ کریں، اور یہ وہ ہمیں بیشتر دفعہ ڈپلومیٹک اینڈ ان ڈپلومیٹک طریقے سے بتا چکے ہیں کہ فار اس دس از اے 9/11 مومنٹ، ایدر یو ود اس اور یو وداؤٹ اس۔ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں پچھلے اجلاس کے منٹس کی ہی توسیع کی گئی، جس میں پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات میں مداخلت تسلیم کی گئی۔ وزیر اعظم نے اپنے لیے مزید مشکلات پیدا کر لیں، چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن تشکیل دیں جو اوپن سماعت کر کے تہ تک پہنچے۔ بلاول بھٹو پنجاب میں سیٹوں کی خیرات مانگنے لندن گئے۔ اعلامیہ کو جب میں نے دیکھا اس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس نے جو پچھلا اجلاس تھا اس کی فائنڈنگز کو اور اس کے منٹس کو انڈوس کر دیا، اور اگر ایسا ہی ہونا تھا تو پھر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بصد احترام یہ پوچھنا چاہوں گا اس اجلاس کی ضرورت محسوس کیوں کی گئی؟ اس اجلاس سے مزید آپ نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی۔ بلاول کہہ رہے تھے، مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو من گھڑت مراسلہ ہے۔ ثابت ہو گیا کہ وہ مراسلہ حقیقت پر مبنی تھا۔ وہ منٹس کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے سیاسی معاملات میں مداخلت کی گئی، پردہ پوشی یا کوئی کور اپ کا جو ہے وہ اٹیمپٹ کرنے کا ان کا ارادہ ہے۔ اس کا واحد حل یہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں یا ان کی ثوابدید پر تشکیل پائے، اور وہ جوڈیشل کمیشن ایک اوپن ہیئرنگ کے ذریعے معاملات کی چھان بین کرے کہ سازش تھی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس تھی کہ نہ تھی۔ افغان عبوری وزیر اعظم نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بننے پر مبارکباد دیتے ہوئے باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ افغان عبوری وزیر اعظم ملا حسن اخوند کا مزید کہنا تھا، افغانستان اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں، باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں، دونوں ممالک کے تعلقات ترقی اور خوشحالی کا باعث بنیں گے، امید ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ اب 120 دن سے زیادہ کسی کا نام ECL میں نہیں رہے گا، نئے قواعد سے 4000 میں سے 3000 کو فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا شفافیت کی بات کرنے والے توشہ خانہ کے تمام تحائف لے اڑے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ PTI والے محلوں اور حلقوں میں جائیں گے تو انہیں لگ پتہ جائے گا۔ ایپ کے نوٹس سے جو ہے وہ لوگوں پہ کیا گزرتی ہے، اور اس کے بعد آپ بلا وجہ اگر کسی کو ECL پہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے کیا کنسیکوینسز ہوتے ہیں۔ CL کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی تھی کیبنٹ کے پہلے اجلاس میں، 3 دن کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا تھا، اور اس کے جو ہے وہ رولز جو ہیں وہ انہوں نے جو ہے وہ امینڈ کیے ہیں۔ رولز کی
कैबिनेट ने जो है वो अप्रूवल दे दी है। जिस आदमी को भी गवर्नमेंट जो है वो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालेगी, 120 दिन में अगर गवर्नमेंट जो है वो उसके ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं लेके आती और उसको जो मौका है वो उसे सुनने का वो नहीं देती, तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो 120 दिन के बाद जो है वो एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से जो है वो डिलीट हो जाएगा। इस वक्त एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में जो है वो 4,863 लोग हैं। दहशतगर्दी में जो लोग इन्वॉल्व हैं, इसके तहत जो है वो उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट को ये लिखा गया था कि जी उनको जान को खतरा है और उन्हें जो है वो सिक्योरिटी चाहिए, तो उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो देने के जो है वो ऑर्डर्स प्राइम मिनिस्टर साहब ने किए थे। तो हाल ये है कि वो बैतुल माल जो तोशा खाना उसके तमाम जो थे गिफ्ट वो सब कोई उड़ा के लेके चले गए। पता नहीं जो इनको मिले थे वो भी या जो किसी और को मिले थे वो भी बीच में जो है वो शामिल हैं। जब वो गली महल्ले में जाएंगे, जब वो हलकों में जाएंगे तो फिर उनको समझ आएगी कि वो जो कहते थे ना कि साफ चली शफाफ चली, अब लोग कहते हैं कि बेकार चली व हयात चली, तो ये अब हर जगह से उनको सुनने को मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने महकमा खुराक को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में गंदम की तरसील के तमाम उमूर की ट्रैकिंग की जाएगी। सरकारी गोदामों का रिकॉर्ड भी दस्तयाब होगा। आमिर जमील की रिपोर्ट देखिए। खैबर पख्तूनख्वा में महकमे खुराक के तमाम उमूर डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया गया। सरकारी गंदम के गोदाम और फ्लोर मिल समेत ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ट्रैकिंग होगी। फूड डिपार्टमेंट में हम इंशाल्लाह कुछ महीनों तक पूरा सिस्टम इसका डिजिटलाइज कर रहे हैं। जितनी गंदम आती है, चाहे वो इंपोर्ट की हो या पंजाब की हो, उसका पूरा ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम है, ट्रक कहाँ से आया, कहाँ गया, कितने टाइम में पहुंचा, उसका रूट क्या था, वो टोटल मॉनिटर होता रहेगा। दूसरी जानिब शहरियों ने जहां महकमे खुराक में जदीद निज़ाम मुतारफ कराने के इकदाम को सराहा, तो वहीं इनका कहना है कि महकमों में अमली इकदामात समेत दीगर इस्लाहात के हवाले से भी इकदामात तेज करने चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो रियलिटी ऑन द ग्राउंड है उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर वो डिजिटलाइज कर रही है, लेकिन उसके साथ उनको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। हुकूमत तो ठीक है फैसले कर लेती है, लेकिन उसके ऊपर फिर अमल दरामद नहीं होता। लिहाजा हुकूमत का ये एक अच्छा इकदाम है और इसको करना चाहिए, क्योंकि ये इसका अगर ये करेंगे तो ये गरीब आवाम को फ़ायदा होगा इसका। महकमे खुराक को जदीद खतूत पर इस्तावार करने से सरकारी गोदामों में मौजूद गंदम का तमाम रिकॉर्ड भी एक क्लिक पर दस्तयाब होगा। हुकूमत की जानिब से महकमे खुराक को डिजिटलाइज करना इंतहाई अहसन कदम है। तहम अशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे को रोकने समेत सप्लाई के निज़ाम को बेहतर करने के लिए भी इक़दामात करने होंगे। कैमरामैन नईम बाबर के साथ आमिर जमील, दुनिया न्यूज़, पेशावर। फैसलाबाद में महकमा खुराक की जानिब से आटा चक्की मालिकान को फराहम किया जाने वाला गंदम का सरकारी कोटा बंद कर दिया, जिससे आटा चक्की मालिकान और ख़रीदारों को मसाइल का सामना है। फैसलाबाद से अब्दुल बासित की रिपोर्ट। फैसलाबाद में महकमा खुराक हुकाम की जानिब से शहर की 150 से ज़ायद रजिस्टर्ड आटा चक्कियों को फराहम किया जाने वाला गंदम का सरकारी कोटा बंद कर दिया गया। गंदम का कोटा बंद होने से आटा चक्की मालिकान ओपन मार्केटों से महंगे दामों गंदम की खरीदारी पर मजबूर हैं, जिससे देसी आटे की कीमत भी 80 से 85 रुपये फ़ी किलोग्राम तक जा पहुंची है। गवर्नमेंट हमें जिस तरह वो फ्लोर मिलों को गंदम दे रही है, हमें भी कोटा दे, हम आवाम को 40 रुपये किलो में आटा फरोख्त कर सकें। महकमा खुराक के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर कहते हैं, पॉलिसी के मुताबिक चक्की मालिकान का कोटा बंद किया गया है। हुकाम जो भी आइंदा पॉलिसी मुरतब करेंगे, इसके मुताबिक कोटा बहाल कर दिया जाएगा। आटा चक्कियों को हम पहले कोटा देते थे, तो ये तो अब गवर्नमेंट ने जो किया है ये 2 वीक्स के लिए किया है। जो अब उसके बाद जो हमारी पॉलिसी आएगी वो हम जैसे गवर्नमेंट कहेगी हम उसके मुताबिक करेंगे। आटा चक्की मालिकान को गंदम का कोटा मैसर आने से गली मोहल्लों की सतह पर कम मिकदार में आटा खरीद कर गुजर बसर करने वाले शहरियों को भी सहूलत मिल सकेगी। फैसलाबाद में आटा चक्की मालिकान का गंदम का सरकारी कोटा बंद कर दिया गया।
जिससे न सिर्फ इस कारोबार से वाबस्ता अफराद के बेरोज़गार होने का खदशा है बल्कि देसी आटे की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पहली बार लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन समेत सहाफ़ियों और क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के सेंट्रल हॉल में इंग्लिश बोर्ड की जानिब से इफ्तारी का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों को मदऊ किया गया था। काउंटी क्रिकेट में अजीम रफ़ीक के साथ नस्ली इम्तियाज़ के वाक़े के बाद ECP बेहतर माहौल बनाने के लिए कोशां है। इंग्लिश कप्तान इयान मॉर्गन ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि इफ्तार डिनर में शिरकत करने का तजुर्बा शानदार रहा। साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव PCB वसीम खान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मैनेजर मुकर्रर हो गए। वसीम खान अगले माह GM के ओहदे का चार्ज संभालेंगे। पाकिस्तान के लिए एहसास, क्रिकेट को चलाने वाले आलमी इदारे ICC में पाकिस्तानी वसीम खान जनरल मैनेजर बन गए। रमीज राजा के चेयरमैन PCB बनने के बाद वसीम खान ने चीफ एग्जीक्यूटिव PCB के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मैनेजर के ओहदे के लिए अप्लाई किया था।